پر عقبہ بن ابی معیط یہ مکہ کا ایک بہت بڑا امیر بندہ تھا، بڑا امیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جایا کرتا تھا، کبھی کبھی آتا۔ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، جی میں لوگوں کی دعوتیں کرتا ہوں، لوگ میری دعوت پہ آتے ہیں، آپ نے کبھی میری دعوت قبول نہیں کی، مہربانی فرمائیں کبھی میری دعوت قبول فرمائیں، میرے گھر آئیں، میں آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہاری دعوت کھاؤں گا، اگر تم مسلمان بن جاؤ، کلمہ پڑھ لو تو میں تمہاری دعوت قبول کر لوں گا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو میں بھی تیری دعوت قبول نہیں کروں گا، تو میری دعوت قبول نہیں کرتا میں بھی نہیں کروں گا۔ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ اس نے پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے پھر حضور کو دعوت دی، یا رسول اللہ اب تو کلمہ پڑھ لیا، آپ تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے پہ تشریف لے گئے، کھانا کھایا، بیٹھے۔ اب یہ بتا رہا ہوں برا دوست بندے کو کیسے گمراہ کرتا ہے، برا دوست کیسے وہ تمہیں اپنے دین پہ یا تمہیں اپنے مذہب پہ یا تمہیں اپنے راستے پہ وہ کیسے لگاتا ہے، اور برے دوستوں سے بچنے کی قرآن و حدیث میں کیوں بار بار تنبیہ آئی ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ برے بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے، اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے بن جاؤ گے۔ ہم تو آج خیال نہیں رکھتے، صحبتوں کا تعلق نہیں رکھتے، اپنے مفادات آگے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ دیندار دوست ہے، اس کو کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ خود نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ جو دوست خود نماز نہیں پڑھتا وہ دوسرے دوست کو نماز کی دعوت کیسے دے گا وہ بندہ؟ لیکن معیار اسلام کے اندر معیار دوست وہ ہے جو تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے۔ عقبہ بن معیط نے دعوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی، دعوت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ عقبہ بن ابی معیط، اس کا دوست تھا امیہ بن خلف جو پکا کافر تھا، یہ بڑا گہرا دوست تھا۔ اب امیہ بن خلف روز شام کو اس کی بیٹھک میں آتا اور کہتا، یار تو کی چبل ماری، یار تو کی کر دیتا، تو مسلمان ہو گیا، تو مسلمان ہو گیا، اور روز آ کر اس کو کہتا اور کہتا میں تم سے دوستی ختم کر دوں گا، تم محمد کا کلمہ چھوڑو، میں تم سے دوستی ختم کر دوں گا، میں تم سے جو دوستی ختم کر دوں گا، چھوڑ دو محمد کا کلمہ۔ برے دوست سے کہتے ہیں سانپ بہتر ہے، اور برے دوست نالو سپ چنگا ہے۔ کیوں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں سپ ڈنگے گا تو تیری جان جائے گی، برے دوست کا ڈنگ لگا تو تیرا ایمان چلا جائے گا، اور جس کا ایمان ہی نہیں بچا وہ پوری زمین کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ میں دے دے، یا اللہ یہ سونا لے لے مجھے میرا ایمان دے دے۔ جس کا ایمان بچا ہی نہیں ہے اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے برے دوست سے سانپ بہتر ہے، سانپ کے ڈسنے سے بندے کی جان جاتی ہے لیکن برے دوست کے ڈسنے سے بندے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ روز آتا امیہ بن خلف، اور پھر ایک دن ایسا ہوا اس نے امیہ بن خلف کے کہنے پہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ توڑ کر یہ اعلان کر دیا کہ میرا ایمان قبول کرنا ایک غلطی تھی، لہٰذا میں اپنی غلطی کو چھوڑ کر میں اپنے اسی پرانے مذہب پہ جا رہا ہوں جو میرا پہلے والا مذہب تھا۔ میں امیہ بن خلف کو نہیں چھوڑ سکتا، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اور اس بندے نے حضور کو چھوڑ کر دوبارہ کفر اختیار کر لیا، دوبارہ کافر ہو گیا۔ اور پھر سورۃ فرقان کی آیتیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ۔ اللہ کے نبی نے کی بارگاہ میں قرآن جب لے کر آیا حضرت جبریل تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، فرمایا محبوب کل قیامت کے روز دیکھنا یہ بندہ اپنے ہاتھ کاٹے گا، یہ بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ہائے میں کیا کر رہا ہوں۔ یدائی کہتے ہاتھ کو، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، یہ کل قیامت کے روز ہاتھ کاٹ کر دھاڑے مار کے روئے گا، کہے گا ہائے میں کیا کر بیٹھا، مع الرسول سبیلا، کاش میں دنیا میں اسی رسول کا راستہ لے لیتا، میں رسول کے پیچھے چلا بھی تھا، میں نے کلمہ بھی پڑھا تھا، لیکن کیا کروں۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا ہائے میرے فلاں خلیل نے، میرے فلاں یاری نے، میری فلاں دوستی نے مجھے برباد کر دیا، کاش
मैं उस दोस्त का कहना ना मानता, और फिर अपने हाथों को काटेगा, जहन्नम का ईंधन जब बनेगा तो रोएगा, पछताएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला और उसका कुरान ये कहता है, दोस्त उसको बनाओ जो तुम्हारे ईमान की फिक्र करने वाला हो। जो शराबी है, खुद शराबी बंदे का खुद ईमान 40 दिन तक उसके पास वापस नहीं आता, वो तुम्हें क्या तुम्हारा ईमान तुम्हें बतलाएगा कि भाई अच्छे काम करो। जो खुद चरसी है, जो खुद जो है मनशियात का इस्तेमाल करता है, जो खुद जानी है, वो तुम्हारे ईमान को क्या बचाएगा। इसलिए फरमाया यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, फिर कल क़यामत के रोज़ ये उसी के लिए नहीं है, ये हर उस दोस्त के लिए, हर उस बंदे के लिए जो अपने दोस्तों, जो आवारा दोस्तों के साथ फिरता है और अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को तबाह कर देता है। वो फिर कहेगा कल क़यामत के रोज़, मुझे तो फलां की दोस्ती बर्बाद कर गई। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मुझे फलां की दोस्ती बर्बाद कर गई, मुझे फलां की यारी ने तबाह कर दिया, मुझे फलां की मोहब्बत ने तबाह कर दिया। मैं फलां की बैठक में जाता, काश मैं उसकी बैठक में ना जाता, काश मैं उसके साथी ना बनता, इस जुर्म में उसका शरीक ना होता। कल क़यामत के रोज़ वो या वैलता लैतनी, ये या वैलता ये वो है, या लैतनी वो है जिसमें हसरत के पहलू है। वो पछताएगा, हसरत करेगा, काश मैं अपने उस दोस्त को छोड़ देता, लेकिन मैं अपने रसूल के रास्ते को ना छोड़ता। आज हम खुद देख लें हमारे दोस्त हमें कहाँ ले जा रहे हैं। ये ख़ास नौजवान तबका जो बैठा है, उनसे मुखातिब, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी मियारे दोस्ती क्या है? जिसके पास आई